اپنے ہی عمل سے مربوط ہے. اب آپ کو کسی کتاب میں سے کوئی روایت سنائے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ روایت سنائی گئی ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہو. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آج یہ پہلا جز ختم کر لیں گے، لیکن ہم نے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ان چیزوں کی وضاحت چونکہ بالآخر تاکید ضروری ہوتی ہے، لہٰذا ہم آج اس کو ختم نہیں کر پائیں گے. سن لیں، یہ میں پریکٹیکل ایگزامپلز اس لیے دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ یہ کیسے اگر ٹکرا رہی ہو روایت تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. اب یہ بیان کی جائے، میں بہت عرصہ پہلے شاید یہ روایت یہاں پہ بیان کی تھی. یہ روایت کتاب میں ہے، البتہ جس پاکستان کی مشہور و معروف خطیب شخصیت نے پڑھی اس نے اپنے پاس سے بھی جھوٹ بیچ میں شامل کیا. اب سنیں، یہ کلپ بھی جو ہے وہ مل جائے گا سوشل میڈیا پہ آپ کو ویڈیو کلپ. کہتے ہیں کہ ایک دن یہ غلط بات کرنے لگوں، ٹھیک ہے، غلط بات کرنے لگوں، آپ سب کو پتہ ہو کہ کہتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ گھر تشریف لائے اور امام حسن و حسین اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، مولا علی موجود تھے، جناب زہرا موجود تھی سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ سب موجود تھے. رسول پاک کچھ گھبرائے ہوئے تھے. اب ذرا سنتے جائیں. اندھی عقیدت یہ کرواتی ہے، ہر چیز ایکسیپٹ کرتے جو. تو رسول پاک نے فرمایا کہ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گھبرائے ہوئے لگ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی میں تیرے شیعوں سے بخشش کا وعدہ تو کر بیٹھا ہوں، لیکن جب میں نے ان کے اعمال نامے دیکھے تو گھبرا گیا. اب یہ شیعوں کو گالی ہے، توجہ کر رہے ہیں. اہل بیت کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے. یہ کون سے شیعہ جن کے اعمال نامے رسول پاک نے دیکھے؟ روایت کہہ رہی ہے اور قرآن کے مطابق ہے، وہ قرآن بھی یہی کہتا ہے. روایت کیا کہہ رہی ہے کہ من کان للہ مطیعا فہو ولینا من کان للہ عاصیا فہو عدونا، وہ ہمارا دشمن ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. ایک ایڑے شیعہ جن کے رسول پاک کو اعمال نامے دکھائے گئے. بے ایمانوں تم نے گھڑا ہے فراڈیوں کو، بے ایمانوں کو، کرپٹ لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کی کرپشن. اس کا اثر دیکھیں کیا ہوگا سننے والوں پر. ہر بے ایمان کی موجے وہ کہے گا ہے خطیب نو اور پیسے دے، یہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، 20,000 اتنے دے ہوئے، اگلی باری بھی یہ نہیں سرنا. تو رسول پاک نے فرمایا علی جب میں نے اعمال نامے دیکھے آپ کے شیعوں کے تو گھبرا گیا. رسول گھبرا گیا، اتنے گندے اس یہ جو جھوٹ گھڑا ہے. تو اب یہاں پہ رک کے کیا آپ یہ نہیں کہتے، کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں پوچھتا کہ اور تساں تے سانو دسیا ہے کہ رسول تے وہی تو علاوہ کلام ہی نہیں کرتا، تے جو رسول پھر وعدہ کیتا ہے تو وہی نال کیتا ہویا نا، تے جو وہی نال وعدہ کیتا ہے تو پھر گھبرا کیوں گئے نا؟ جب وہی کے نتیجے کے وہی کے بغیر کچھ نہیں کرتے تو کیسے اللہ کی وہی کے بغیر وعدہ کر دیا؟ اور اگر اللہ کی وہی سے وعدہ کیا تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ پوچھے تو ہو نا جن دی عقل کام کرے. ان تو پتہ ہے اینڈ تے جنت کا ٹکٹ ملنا ہے مینوں، چاہے میں جتنا بے ایمان اس تو چپ کر کے مزے لے کے سن رہا، نعرے مار، آدھا گھنٹہ تقریر، آدھا گھنٹہ نعرے، پیسے پورے گھنٹے دے تے بونس بھی نال، ایکسٹرا کوڑ مارن دا ایکسٹرا بونس. اللہ کا نظام عجیب ہے. ہدایت مفت لو، گمراہی خریدو، پیسے بھرو اور گمراہی خریدو. ہدایت مفت. کتنے بے وقوف ہیں. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اللہ کہتا ہے احمق ہے جو حق کا متلاشی نہیں ہے، جو صحیح اللہ کی اطاعت کے پیچھے نہیں جا رہا، بے وقوف ہے. پلے سے بھر کے اپنا رگڑا، ہم پنجابی کہتے ہیں رڑا نکالتا ہے اپنا، ٹھیک ہے نا. واقعہ کنٹینیوڈ ہے ابھی. اب جی اب دیکھ کیسے بناتے ہیں آج کے بنانے والے یا جنہوں نے روایتیں گھڑی خلاف قرآن. کیا کہتے ہیں کہ جب یہ بات سنی تو امام حسن اور امام حسین جو وہاں پہ کھیل رہے تھے، امام حسین نے فرمایا بھیا حسن ہم نے، اللہ نے ہم پہ عبادت فرض نہیں کی. ایک اور جھوٹ قرآن میں کیا ہے؟ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین.
اے رسول کہہ دیجئے مجھے امر کیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین اسی کے لیے خالص کر کے۔ یہ آپ کے ہزاروں کے مجمع کے سامنے جرأت سے کرو، پتہ ڈگے بیٹھے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلے، ان جم کے کدی قرآن نہیں پڑھے ہونا بیچ کی لکھا ہے، ان کو کہاں سے پتہ چلے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہم پہ عبادت فرض نہیں کی، پھر بھی ہم نے کی ہے، تو میں اپنی آدھی عبادتوں کا ثواب اپنے بابا کے شیعوں کو دے رہا ہوں۔ چلو آیت کدھر گئی؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ایسے مقدس ہستیوں سے غلط نظریات منسوخ کر کے قوموں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کی قوم کا بیڑا غرق ہوا۔ اللہ تو قیامت کے دن دکھائے گا کہ یہ میرا آئین لکھا ہوا موجود تھا، بے وقوفو کہاں چلے گئے تھے تم؟ کیوں نہیں اس کو پڑھتے تھے؟ عقلیں کہاں تھی تمہاری؟ اللہ کے سامنے کسی کے پاس کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے قیامت کے دن پیش کرے، سانو تو پتہ کوئی نہیں سی۔ کہے گا تھانو ایکٹراں دے ہر سکینڈل دا پتہ ہوندا ہے تو تھانو قرآن دا پتہ کوئی نہیں۔ تمہیں گانے بجانے والیوں کے آباء و اجداد کا بھی پتہ ہوتا تھا، ان دی اماں کون سی تھی، دی دادی کون سی تھی، کتھوں آئی سی، یہ بھی تمہیں پتہ ہوتا تھا۔ میری کتاب کا تمہیں نہیں پتہ ہوتا تھا۔ فٹ بالرز کا پتہ ہوتا تھا، ان کے کتنے بریک اپ ہوئے، کتنے ٹائی اپ ہوئے، سارا پتہ ہوتا تمہیں۔ قرآن کا نہیں پتہ ہوتا، اتنے سیانے تھے تو جو انہوں نے کیا ان کے لیے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ اللہ نے مذاق کیا ہوا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ خود کوشش کرے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، قیامت کے دن اس کے اعمال نامہ دکھایا جائے گا، اس کو اللہ دیکھے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر جو اس کی کوششیں ہوں گی اس کے بعد پوری ان کو جزا دی جائے گی۔ یہ ایم ہی اللہ میاں نے کر دیا، اس کے بعد سب کچھ چینج ہو گیا۔ کس نے چینج کیا؟ جیسے یہودی عوام تورات اور ان سے دور ہو گئے تھے اور پھر پیسے کھانے والوں نے گھڑ گھڑ کے نظریات ان میں عام کر دیے تورات کے نام پر، اسی طرح ادھر بھی ہو رہا ہے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہم نے بھی اللہ کی بہت عبادت کی ہے، میں بھی اپنی آدھی نیکیاں اپنے بابا کی شیعوں کو دے رہا ہوں۔ یہ سن کے جناب سیدہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو تم دونوں، میں بھی اپنی آدھی عبادت جو ہے اپنے شوہر کی شیعوں کو دے رہی ہوں۔ مولا علی نے سنا فرمایا کہ میری تو ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، ٹھیک ہے، میں بھی اپنی جو ہے پتہ نہیں آدھی عبادت دے رہا ہوں اپنے شیعوں کو۔ جب رسول پاک نے یہ سنا فرمایا کہ تم سب مجھ سے بڑے سخی نہیں ہو، میں بھی اپنی عبادت جو ہے وہ شیعوں کو دے رہا ہوں۔ بے ایمان کتنے خوش ہو رہے ہوں گے حدیث سن کے، اسی بے ایمانیاں کریے تو ان ادھیاں نیکیاں سانو ملیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ابھی رسول پاک نے یہ بات کی تھی، جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں آپ سب سے بڑا سخی ہوں، میں نے بغیر حساب کے علی کے شیعوں کو بخش دیا، اور نعرہ حیدری پٹ دیا۔ کہاں گئی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں کا بیڑا غرق کس لیے ہوا تھا؟ اسی اللہ دے پتر ہے، اسی اللہ دے فیورٹ ہے۔ اللہ کیوں تھانو سور تے باندر بنایا اللہ، پھر کیوں تھوڑے اتنے لعنتاں کیتیاں کہ تسی ایڈے چنگے ہو؟ اور اگر آج تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے فیورٹ ہو، کیوں دوسری اقوام کے مقابلے میں ذلیل ہو رہے ہو؟ کیوں غربت، کرپشن، الٹریسی، جہالت کی اس پھٹکار میں کیوں مبتلا ہو اگر اللہ کی فیورٹ قوم ہو تو؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ مومنوں کے اوپر اللہ کافروں کو کبھی راستہ نہیں دے گا۔ تھوڑے ہوتے تو کافر چڑھے ہوئے نہیں، تو اسی کیڑے مومن ہو؟ اس لیے کہ اصل آئین کے اوپر ہو، ڈال ڈال کے مقدس ہستیوں کے نام پہ پورا سینیریو ہی چینج کر دیا، فلم ہی چینج کر، گنگا ہی الٹی بہا دی۔ جو وہ کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ہم آیت